سب سے پہلے تو میں اپنے تمام تاجر بھائیوں کا، دوستوں کا، میڈیا والوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ جب بھی الحمدللہ ڈی اے خان کے حوالے سے ہم تاجروں کو یہ فکر محسوس ہوتی ہے یا کوئی مسائل سامنے آتے ہیں تو تاجر واحد فورم ہے جہاں الحمدللہ وابڈا کے حوالے سے بھی، ڈی اے خان کے لوگوں کے ٹیکسز کے حوالے سے بھی، اور ہر قسم کے اس فورم پہ ہم نے آواز اٹھائی بھی ہے اور انشاءاللہ اٹھاتے بھی رہیں گے۔ تو آج کی جو یہ میڈیا ٹاک ہے، یہ ہم تمام تاجران نے ذرا یہ ضروری سمجھا کہ ملک کے اندر جو اس قسم کے حالات برپا کیے گئے ہیں کہ جو لوگ پنجاب حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور کے پی کے حکومت میں بھی ہیں، 9 سال تقریباً کے پی کے حکومت میں ہو گئے ہیں، تو مجھے صرف اس بات پہ سمجھ نہیں آتی کہ جب عمران خان صاحب کے پی کے میں بھی ہیں اور لاہور میں بھی ہیں پنجاب حکومت کے اندر، تو جمہوریت یہ واحد ایسی چیز ہے، انہوں نے 3.5 سال کے اندر جو انہیں حکومت ملی تھی، تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ بے شک لوگوں کے اندر جائیں، بتائیں لوگوں کو کہ میں نے اپنے دور اقتدار کے اندر پاکستان کے نوجوانوں سے، لوگوں سے جو وعدے کیے تھے ان کو میں نے پورا کیا ہے، اور نہ کہ یہ اپنے اداروں کو گالیاں نکالیں، تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں کو جا کر بتاتے کہ ہمارے دور اقتدار کے اندر فلاں کام کیے گئے ہیں۔ اور میں تمام پاکستانیوں سے صرف یہی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو لوگ آ کر صرف کے پی کے کا حال ہی دیکھ لیں۔ آج 9.25 سال ہو گئے ہیں کے پی کے اندر ان لوگوں کی حکومت ہے، ٹی ایم اے کے اندر اب بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی تنخواہیں نہیں ہیں، ہسپتالوں کے اندر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹروں کی تنخواہیں نہیں ہیں، یونیورسٹی کے مسئلے مسائل آپ کے سامنے ہیں، ٹیکسز کے مسئلے مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں۔ آپ نے جب اسمبلیوں میں جا کر بیٹھنا ہی نہیں ہے تو آپ کس چیز کے لیے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں؟ اب بھی آپ جائیں، اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں، ڈیبیٹ کریں پارلیمنٹ کے اندر، جو آپ کی باتیں ہیں، عوام کے مسائل ہیں۔ تو انہوں نے پورے ملک کے قانون کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ ان کے چاہنے والے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ ان کے ایم این اے، ایم پی اے، کارکن، فوکل پرسن جسے چاہیں گالی دیں، جسے چاہیں بدتمیزی کریں، جسے چاہیں جو رویہ کریں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ملکی اداروں کے سامنے ہیں۔ تو اس دن کی جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، جو ہمارے سابقہ وفاقی منسٹر صاحب ہیں، اس ٹائم یہ 30 مار خان بن رہے تھے اور انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم اگر کوئی بندہ ہمارے لیے، اگر لا انفورسز ایجنسیاں یا پولیس اسلحہ رکھے گی تو ہم اسلحے کا جواب اسلحے سے دیں گے، اور پوزیشن اس کی یہی کچھ ہے کہ جب اس دن میڈیا ٹاک کی تو جو مقامی میڈیا تھا اس کے اندر آ کر اس نے کہا کہ یہ تو فیک آڈیو، فیک ویڈیو بنائی گئی ہیں۔ تو ان لوگوں کا اختتام الحمدللہ ہو چکا ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے انہوں نے جو ریلی نکالی، جو لوگ تھے
ہمارے میڈیا کو بھی پتہ ہے، ایجنسیز کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ تو میرا خاص طور پہ وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اس ٹائم جس کنڈیشن پہ ہمارا ملک ٹھہرا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ جلد سے جلد، اگر یہ اللہ نہ کرے جو انہوں نے آزادی مارچ رکھا ہے، جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فحاشی مارچ ہے، اور فحاشی مارچ سے بڑھ کر اب یہ خونی مارچ کی طرف جا رہا ہے، تو اگر اس پر کوئی سنجیدہ ایکشن نہیں لیا گیا، اگر عدالت اس بات پر بیٹھی رہے گی کہ ابھی جرم نہیں ہوا، تو ہم کس چیز کا ایکشن لیں؟ تو جب لاشیں گر جائیں گی، جب پاکستان کے اندر فساد ہو جائیں گے، پہلے لوگ معاشی طور پر پریشان ہیں، سیلاب کے سامنے آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہوئی ہے، تو اللہ نہ کرے کوئی ایسی مس گائیڈ سچویشن پیدا ہو جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر کوئی خونی سازش کا یا خونی کھیل کھیلنے کا کھیلا جائے اور پتہ نہ لگے۔ تو خاص طور پر ہمارے اداروں کو یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اقتدار کی خاطر اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ آج ہمارے دشمن ملک اس بات کو کہنے پر اور ان کی محبت پر فدا ہو گئی ہیں، اور وہ یہ بات واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کروڑوں روپے لگا کر جو کام نہیں کر سکے، آج ہمیں وہ بندہ مل گیا ہے جو پورے ملک کے اندر، پورے دنیا کے اندر جتنا اس ٹائم ہمارے اداروں کو اگر کوئی بدنام کر رہا ہے وہ عمران خان ہے۔ اس شخص کا صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے مجھے اقتدار دے دے۔ اب یہ لوگوں کو آ کر یہ بتائے کہ مجھے جو اقتدار ملا تھا، جو آپ نے گھڑیاں بیچیں، جو آپ نے ایسے ایسے گھٹیا کام کیے، ابھی تو اداروں کے پاس بہت کچھ مواد موجود ہے جو اسے بھی پتہ ہے، اور اس نے اس بات کا کئی مختلف اسٹیجوں پہ مختلف جلسوں کے اندر اقرار بھی کیا ہے کہ میرے کردار کی تشریح وغیرہ کی جائے گی اور میری نازیبا ویڈیو وغیرہ، اور تو کوئی سیاستدان ایسی بات نہیں کرتا آ کر۔ تو بہرحال میری پرزور سپریم کورٹ آف پاکستان، پاک فوج اور ہمارے جتنے ادارے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اس بات کو آپ سنجیدگی سے لیں کہ یہ چند لوگ جنہوں نے آج پورے پاکستان کا امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا ہوا ہے، آج پوری دنیا ہم پر ہنستی ہے۔ کس منہ سے ہمارے باہر کے لوگ ہمارے پاکستان کے اندر آئیں؟ کبھی اسلام آباد کی سڑکیں بند، کبھی گجرات کی سڑکیں بند۔ جمہوریت کے اندر احتجاج آپ کا حق ہے، آپ جائیں ڈی اے خان میں احتجاج کریں، پورے پاکستان میں کریں، لیکن لوگوں کو اتنی تکلیف تو نہ دیں کہ سڑکیں بند کرتے ہیں، ایمبولینسز کے اندر واقع ہو رہے ہیں۔ 25 مئی کے اندر دیکھیں ان لوگوں نے کتنا نقصان پہنچایا، لیکن آج ان لوگوں کے ارادے اور عزائم سب چیز ہم سے بہتر اداروں کو پتہ ہے۔ تو ہم تاجران انشاءاللہ اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ڈی اے خان کے اندر ہم تمام لوگ خاص طور پہ حکومت کے ساتھ بھرپور طریقے سے، پاک فوج کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ، اور انتظامیہ سے یہی گزارش ہے کہ جو یہ سچویشن ان لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہے تو وہ ان لوگوں کی کرپشن دکھائیں،
ان لوگوں کے ناکام جو منصوبے پڑے ہوئے ہیں تو وہ ان لوگوں کو حل کرنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال ہماری لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ ہم پر مسلط ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ایک بات بتا دیں جو سچ ثابت ہوئی ہو، 126 دن کا دھرنے کے اندر جو باتیں اس نے کی تھی وہ ایک بات بھی اس کی اور اس کے کارندوں کی آج تک سچ ثابت نہیں ہوئی، اور اب یہ اقتدار کی خاطر پاکستان کی خود مختاری کو، پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ تو میری تمام اداروں سے گزارش ہے کہ اس کو لگام ڈالیں، تاکہ پہلے بھی پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا ہے، ایسے لوگ جو کسی کی مدد کرتے تھے، آج اللہ رحم کرے وہ حکومت کی لوگوں کی مدد کے منتظر بیٹھی ہیں۔ تو اس کا ویسے خاتمہ ہو چکا ہے، کیونکہ 6 مہینوں سے یہ جلسے کر رہے ہیں۔ لاہور سے جو اس نے مارچ کا سٹارٹ کیا تھا تو پوری دنیا نے دیکھا، اس کے ساتھ کوئی قسم کی پبلک نہیں ہے۔ ہماری عدلیہ کو اور اداروں کو پتہ کس چیز کا خوف ہے، جس کے اندر وہ مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی عوام ہے، تو کوئی اس کے ساتھ عوام نہیں ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ سخت پالیسی بنائے، جو بھی ملک کو نقصان پہنچائے اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ برادر، جیسے آپ بات کریں ہیں کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ تو ہمارے پورے ڈی آئی خان کیا پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنی امن کے لیے فوج اور پولیس نے قربانیاں دی ہیں، یہ کوئی بندہ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اور آپ لوگ عمران خان سے یہ کہیں کہ جب آپ عمران خان ہیں کہ اگر یہ چوکیدار ہیں کہ آپ نے جو بیرون ملک اپنے بیٹوں کو بٹھائے ہوئے ہیں انہیں بھی لے آئیں نا چوکیدارے کے لیے نا۔ تو افسوس کا یہی مقام ہے کہ یہ لوگ اقتدار کی ہوس کے اندر اتنا گر گیا ہے کہ اسے جمہوریت پہ یقین ہے نہیں۔ یہ اب لوگوں کو بلیک میل کر کے اداروں پہ اپنا پریشرائز کر کے، تو یہ ہم بالکل اس کی ردی کی ٹوکری میں اس بات کو پھینکتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ آپ کسی ایک ریڈی بان سے پوچھ لیں، چنگچی والے سے پوچھ لیں کہ پاکستان کے امن و امان کو قائم کرنے میں جتنا الحمدللہ پاک فوج اور پولیس نے جو کردار ادا کیا ہے، اور جن کے گھروں میں لاشیں اٹھتی ہیں، جنازے اٹھتے ہیں، تو اس کی مثال تاریخ کے اندر نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ جی، ڈی آئی خان کے تاجر الحمدللہ پہلے بھی جب بھی ڈی آئی خان کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکل گھڑی آئی ہے، ضلعی انتظامیہ اس بات کی گواہ ہے، تو ڈی آئی خان کے تاجران نے بڑھ چڑھ کر سستے بازار لگائے گئے ہیں، یا کوئی ایسا ایونٹ وغیرہ لوگوں کے فائدے کے لیے کیا گیا ہے، تو ہم لوگوں نے پہلے بھی تعاون کیا ہے، اور اب بھی بھرپور طریقے سے سیلاب کے اندر بھی ہمارے تاجران نے جو الحمدللہ کام کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ڈی آئی خان کے جو وابڈا کے اور مسائل ہیں، جتنے فورس لوڈ شیڈنگ ہے، ان تمام پہ ہماری حکومتی اداروں کو ایکشن لینا چاہیے اور غریبوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہیے۔ اے اللہ، مجھے، میرے بھائیوں کو، میرے یار دوستوں کو، میرے شہر والوں کو، میرے ملک والوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو شر کے شیطان سے بچا اور شیطان کے بہکاوے سے بچا۔ ہماری آج کی یہ پریس کانفرنس، ہم نے ایک پیغام دینا ہے ملک کے تاجروں کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، عدلیہ کو اور پاک فوج کو۔ یہ جو ہماری ایک جماعت نکلی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، دجال کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ میرا ملک پہلے بھی 9 سالوں سے کئی مشکلات کا شکار ہوا ہے۔ کرونا آیا، سیلاب آیا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت تباہ ہوئی۔ میرا تاجر رو رہا ہے، اور آئے روز یہ شیطان، یہ دجال کے ایجنٹ آزادی مارچ کی کال دے رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی آزادی چاہتے ہیں؟ میرا ملک پاکستان
اسلام کے نام پر بنا گیا ہے، اور انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سڑکوں پر نکالا ہوا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ دعویٰ کرتے ہیں ریاست مدینہ کا، اور ہماری ماؤں بہنوں اور ملک کی بیٹیوں کو سڑکوں پر انہوں نے سرنگا نکالا ہوا ہے، تو یہ کیسے ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں؟ آج ہم پورے ملک کے تاجروں کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ ان کا محاسبہ کریں۔ یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ جو نکلے ہوئے ہیں روڈوں پر سڑکوں پر۔ ان کو تو چاہیے تھا ملک کی معیشت کو یہ مضبوط کرتے۔ پہلے ان کو 4 سال کا ٹائم دیا گیا، انہوں نے کیا کیا؟ ان کی ناکامیوں نالائکیوں کی وجہوں سے ان کو پارلیمنٹ میں شکست ہوئی، دوسرے ہمارے بھائی آئے، تو ان کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیتے اور ملک کو مضبوط کرتے۔ تو بھائیو، بات یہ ہے کہ میں آج یہ پیغام اپنے ملک کے عوام کو، تاجر برادری کو اور علماء حق کو یہ پیغام دوں گا کہ مہربانی کر کے اس جماعت سے ہماری تاجروں کی، عوام کی جان چھڑوائیں۔ یہ غیروں کے ایجنٹ ہیں اور پتہ نہیں کس قسم کی آزادی چاہتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے 126 دن دھرنا دیا تھا۔ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، ہنس رہی ہے کہ یہ کیسا پاکستان ہے، نہ کوئی پردے کا حیا ہے، نہ بہن بھائی کا کوئی شرم حیا ہے۔ تو ہم یہ اپیل کریں گے الیکشن کمشنر آف پاکستان سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور پاک فوج سے، یہ لوگ جو جس شیطانی کے ناطے یہ نکلے ہوئے ہیں، ہمیں خطرہ ہے، ہمیں خطرہ ہے۔ یہ ملک کو، عوام کو اور پولیس کو اور فوج کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے میری آواز پورے ملک کے تاجروں کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ مہربانی کر کے تاجر بھائیوں، آپ نکلیں، اسی طرح اپنے اپنے علاقے میں پریس کانفرنس کریں اور ان غڈوں کا محاسبہ کریں۔ ان کو جس علاقے میں جائیں ان کو وہاں روکیں۔ یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے۔ میں اپنے صوبے کی بات کروں گا۔ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا 10 سال ہونے کو ہیں ان کی حکومت آئی ہے۔ میرا صوبے میں الحمدللہ پردہ اور حیا ہوتا تھا، لیکن بدبختی سے ان کی حکومت آتے ہی میرے صوبے میں پردہ، فحاشی، سب کچھ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اللہ ہی رحم کرے ہم پر۔ تو میرے اور بھی ساتھی بیٹھے ہیں اور بھی وہ بھی باتیں کریں گے۔ تو میرا یہی پیغام ہے ملک کی عوام کو کہ مہربانی کر کے ان کا محاسبہ کریں، ان کو روکیں۔ یہ آزادی مارچ ایسے ایک بہانہ ہے، یہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں 10 دن ہو گئے ہیں، کتنے دن ہو گئے ہیں نکلے ہوئے ہیں۔ ہر علاقے کے لوگ پریشان ہیں، ہمارے تاجروں کا مال رکا ہوا ہے۔ بزنس کے دن ہیں، شادیوں کے دن ہیں، اس دنوں میں کاروبار ہوتا ہے اور پورا ملک ہمارا پریشان ہے۔ مہربانی کر کے الیکشن کمشنر آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر نوٹس لے اور ان غنڈوں کو پابند کیا جائے۔ تاجران اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں سب سے زیادہ پریشان تاجر طبقہ ہے۔ یہ جو لانگ مارچ یا آزادی مارچ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، جام ہو گیا ہے، مال رکے ہوئے ہیں، ایک غیر یقینی کیفیت ہے۔ تو میں اپنے ارباب اختیار لوگوں سے کہوں گا، خاص طور پر ہماری جو فوج ہے، پاک فوج، جس نے ہر موڑ پر قربانی دی ہیں، اس ملک کو بچایا ہے، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اب ہمارا ملک مزید اس قسم کے مارچوں سے اور آزادی مارچ اور اس قسم کے جلسوں سے، جلوسوں سے متحمل نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہمارا ملک جو ہے دیوالیہ ہونے قریب تھا، اللہ نے فضل کیا کہ ان سے ہماری جان چھوٹی۔ اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پارٹیاں مل کر اس ملک کو بچائیں، اور اس ملک پہ جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے اور جو یہ قدرتی آفات آئی ہوئی ہیں اور جو دوسرے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اس وقت اتنے بڑے بڑے مارچ کریں اور ملک کو اس قسم کے بیہودہ حرکات کر کے اور ملک کو پیچھے کی طرف لے جانے کی سازش ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا حکیم محمد سعید صاحب نے آج سے 25 سال پہلے یہ کہا تھا، جب یہ عمران خان کرکٹ جیتا تھا، کہ
کہ عمران خان آپ کتاب پڑھیں حکیم محمد سعید کی، ہمارے عظیم مدبر، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اگر یہ جو آج اس کو میچ جتوایا جائے یہودی جتوا رہے ہیں اور اسے پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں گے، اور وہی ہوا کہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے بعد 4 سال آج جو پوزیشن ہے، غریب بیچارہ اب یقین مانے میں بحیثیت صدر مرکزی تاجر اتحاد ہم بازار میں بیٹھے ہیں، غریب کے پاس صبح کی روٹی ہے تو شام کی نہیں ہے، اور اب یقین مانے بیچاری بیوائیں فون آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے پاس آٹا نہیں ہے، 1 گٹو آٹے کا دلوا دیں، ہمارے پاس چینی نہیں ہے۔ غربت کی انتہا ہو چکی ہے ان 4 سالوں میں، اب مزید یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو میں اپنی فوج سے، اپنے پولیس سے، عدلیہ سے ان سے کہوں گا کہ بھئی آپ ان کا محاسبہ کریں۔ اب یہ سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہو گئے ہیں کہ ملک کے وفادار نہیں ہیں، یہ فارن فنڈنگ ان کے پاس باہر سے پیسہ آیا یہودیوں کا، اس پیسے کی بلبوتے پر یہ اتنے لمبے چوڑے اپنے جلوسوں کو اور پروگرام کو ترتیب دے رہے ہیں، تو اس پر ایکشن ہونا چاہیے۔ حیرت کی بات یہ ہے، اور اگر کسی پارٹی کے بندہ کوئی ایسا اس قسم کی حرکت کرتا ہے یا تھوڑا سا کوئی فنڈ آ جاتے تو اس پر تو انکوائری ہوتی ہے، لیکن فوج کے ساتھ اتنا اور عدلیہ اس کے اتنے نرمی کری ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے مسائل کہ آپ کو کیا بتائیں کیا مسائل ہے۔ سب سے پہلے میں ایک آپ سے عرض کروں گا کہ ہماری 15 انہوں نے بند کر دیا ہے۔ 15 سے لوگوں کو بڑی سہولت تھی، جو بھی چھوٹے موٹے مسائل بازار کے ہو جاتے تھے فوراً ہم فون کر دیتے 15 والے پہنچ جاتے تھے۔ انہوں نے 15 کا رول ختم کر دیا ہے۔ میرا ڈی آئی جی صاحب سے مطالبہ ہے، ڈی پی او صاحب سے مطالبہ ہے کہ یہ 15 کو فوراً بحال کیا جائے، کیونکہ اس سے عوام کو بڑی سہولیات تھیں۔ دوسری بات یہ کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جب 1.5 لاکھ کی آبادی تھی، 2 لاکھ کی آبادی تھی، جو پولیس کی صحت اس وقت تھی، آج تقریباً 25-30 لاکھ کی آبادی ہے، اور وہی پولیس ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ آئی جی پی سے، صوبہ سرحد کے آئی جی پی سے کہ یہاں پر ہماری پولیس کو بڑھایا جائے۔ یہاں پر اتنے کرائمز بڑھ گئے ہیں، مغرب کے بعد آپ کے بائی پاس ہے، ایسا کو روڈ ہے، یہاں پر کھلا ان لوگوں سے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، موٹر سائیکل چھین لیتے ہیں، موبائل چھین لیتے ہیں، پیسے چھین لیتے ہیں۔ تو جب تک پولیس جو ہے اس کی نفری کو نہیں بڑھایا جائے گا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دوسرے کا مسئلہ یہ ہے کہ کئی سال پرانی بات ہے کہ یہاں پر یہ جو ہمارے ایمرجنسی اسپتال ہے، ایمرجنسی، اس کے سامنے دھماکہ ہوا تھا تو رکاوٹیں کھڑی کی تھیں، تو آج تک وہ رکاوٹیں برقرار ہیں، اور روزانہ ٹریفک جام ہے۔ میں یہ ڈی پی او صاحب سے کہوں گا کہ ان رکاوٹوں کو ختم کرے، خدا کے لیے وہ اب ختم ہو گئے، وہ حالات اب ٹھیک ہیں۔ اس رکاوٹ کی وجہ سے بھی ہمارے سڑک روڈ پر بڑے مسائل خراب ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اس کا بندوبست کیا جائے، اور تاجروں کے مسائل حل کیے جائیں، تاجروں کو سہولت دی جائے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اس میں ہمارا تعاون کریں گے، پریس والے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہم ڈی آئی خان کے تمام تاجر برادری اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اور ہم ایک اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج کا جو اہم موضوع یہ ہے کہ یہ جو شیطانی مارچ جو کہ جمعہ والے دن شروع ہوا 11 بجے، تو اس میں کچھ کہنا عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں جمعے کے دن کتنا مبارک ہوتا ہے۔ ادھر رائبین کا اجتماع شروع ہے اور ادھر یہ شیطانی مارچ شروع ہے، جس میں آپ میڈیا والے ہم سے بہتر دیکھ رہے ہوں گے، جو کہ ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہماری عورتیں ان ناچ گانے کے لیے رہ گئی ہیں؟ کیا آزادی اس چیز کا نام ہے؟ یہ سارا اس کے اندر فنڈنگ، یہودی لابی، قادیانی لابی، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار احمد نے 25-30 سال قبل جو پیشن گوئی کی، آج وہ بالکل پرفیکٹ ہمارے سامنے ہے کہ اتنا پیسہ آئے گا۔ تقریباً یہ کہتے ہیں کہ 2 کروڑ ڈیلی خرچ ہو رہا ہے، 2 کروڑ ڈیلی۔ اب خود سوچو، جو معیشت ہمارے ملک کی تباہ ہو رہی ہے، صوبہ پنجاب جو کہ ایک ہب ہے، لاہور سے جمعے کو یہ شروع ہوئے اور ابھی تک یہ کاموں کی یا گجرات کے آس پاس بھٹکتے ہوئے پھر رہے ہیں، کیونکہ عوام نے انہیں برے طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے۔ اب وہاں پہ انہوں نے جو فحاشی پھیلائی ہوئی ہے اور کچھ شہادتیں ہوئی ہیں، فیصل واوڈوا نے جو باتیں کی وہ آہستہ آہستہ سب سامنے آ رہی ہے۔ علی امین کی دھمکیاں، اسلحہ لانا، ادھر غلیلے لینا، ادھر وزیر تعلیم بنگش نامی کوئی شخص ہے صوبہ سرحد کا، وہ کہہ رہا کہ جی ہم اسلحے کے ساتھ آئیں گے اور ہم یہ کریں گے۔
یہ ساری، چونکہ دنیا کو یہ پتہ ہے کہ ہم پاک فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس فتنے کو فنڈنگ کی، اور یہ فتنہ ایک سائفر لہراتا ہے اس طرح کہ مجھے امریکہ نے جو ہے نا وزارت سے نکالا ہے۔ اللہ کے بندے، تمہیں وزارت سے امریکہ کیوں نکالے گا؟ امریکہ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ تمہیں نکالے گا؟ تم تو خود اس کے غلام ہو، یہودیوں کے غلام ہیں، کیونکہ اسرائیلی، یہودی، قادیانی لابی، یہ ساری امریکہ کے اوپر ہیوی ہے، اور امریکہ ہمیشہ اپنے اس بندے کو لاتا ہے جو اس کی تابعداری کرتا ہے۔ تم نے 4 سال کیا کیا ہے؟ صرف امریکہ کی تابعداری کی ہے۔ اس کی مثال سی پیک کی ہے۔ سی پیک پہ 4 سال تک کوئی کام نہیں کیا، اور جب چائنا کا صدر پاکستان میں آ رہا تھا، آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا۔ کیا یہی تمہارا پاکستان کے ساتھ علاقہ ہے؟ اب میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ آپ میڈیا دیکھ لیں۔ ایک انڈین ریٹائرڈ آرمی میجر، اس نے باقاعدہ یہ اپیل کی ہے کہ پی ٹی آئی کا ساتھ دو، اس کو فنڈنگ کرو، چاہے $10 ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کا ٹی وی، اس کا میڈیا عمران خان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے۔ ہمارے ہیرو جنہوں نے 1965 کی جنگ میں نہ کچھ ہوتے ہوئے اپنے جسموں پہ بم باندھ کر ان کو روکا، آج یہ وہی کردار ادا کر رہا ہے کہ انڈیا کا ایک جنرل نے کہا تھا کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں آ کے کریں گے۔ تو یہ اب عمران فتنہ پاکستان میں انتشار کی سیاست کو پروان چڑھا رہا ہے، اور اسی طریقے سے یہ اب خانہ جنگی کا ماحول پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ میں تمام علماء کرام سے، وہ چاہے کسی بھی مسلک کے ہیں، خدا را آپ عوام کو یہ بتاؤ کہ یہ کوئی آزادی مارچ نہیں ہے، یہ انتشار مارچ ہے، یہ فتنہ مارچ ہے، یہ دجالی مارچ ہے، جو کہ یہودی اور قادیانیوں کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج آج بھی ہمارے سر کا تاج ہے، کل بھی ہمارے سر کا تاج تھی، اور انشاءاللہ آج بھی ہمارے سر کا تاج رہے گی۔ اور ہم انشاءاللہ، ہم کاروباری حضرات، ہمارے اوپر جو مسائل ہیں وہ خیر ہے، ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ پاک روزی اچھی دینے والا ہے، اور اللہ پاک سب کا آسانی کرنے والا ہے، ہمیں اللہ سے امید ہے۔ مگر اس شیطانی مارچ کے لیے ہمیں آرمی کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ جس قسم کا بھی تعاون کرنا پڑا ہم کریں گے۔ اور سب سے آخر میں آخری ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 126 دن کے دھرنے میں کہتا تھا امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے، چلو وہ تو نہیں کھڑی ہوئی، تم ناکام و مراد، آپ نے جو کچھ کرنا تھا صرف سی پیک کو روکنے کے لیے کرنا تھا، وہ کر لیا۔ اب وہ کون سا امپائر ہے کہ آپ آدھے گھنٹے میں آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اور پھر رات کو سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، لوگ بددعائیں دے رہے ہیں آپ کو، آپ نے سارے روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، سب کچھ برباد کیا ہوا ہے۔ خدا را میں عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہوش کے ناخون لو، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے آج اچھے فیصلے نہ کیے تو کل ہم کس نہج پہ کھڑے ہوں گے؟ یہ عدلیہ کا کام ہے کہ اسے وہ 25 مئی والا ریلیف نہ دیا جائے۔ 25 مئی والا اگر ریلیف دیا، میرے اسلام آباد میں انہوں نے آگ لگائی، ہمارے کاروباری مراکز جلے، وہاں پہ کتنے لوگ زخمی ہوئے، اور آج مارچ میں دیکھ لو کیا 4-5 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ یہ تو ابھی ان کا سٹارٹ ہے، اور جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو میں عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور آرمی سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ نے پاکستان کے آئین کا حلف لیا ہوا ہے، آپ نے آئین پاکستان کا حلف لیا ہوا ہے، آپ آئین پاکستان کی حدود میں رہ کر اس شیطانی فتنہ مارچ کو روکو۔ اور میں خیبر پختونخوا کی پولیس سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کی ڈیوٹی کرنی ہے، پی ٹی آئی کی نہیں۔ آپ کسی کے ملازم نہیں ہیں، آپ پاکستان کے ملازم ہیں، آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازم ہیں، نہ کہ عمران خان کے ملازم ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ملازم نہیں ہیں۔ ہم نے پاکستان کا حلف لیا ہوا ہے، اور ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان، بعد میں عمران خان۔
या बाद में कुछ और है? हम ये देख लें कि 9 साल जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही है या है, उसने हमारे सूबे के लिए कितने आसानियाँ पैदा की हैं। प्रॉपर्टी टैक्स इतना कर दिया है कि लोगों के लिए इतने मसाइल पैदा हो रहे हैं, कारोबार ठप हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट को, हमारे सूबे को बड़ा नुकसान हो रहा है प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से। जहाँ तक सूरत हाल है, 9 साल से आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कारकर्दगी क्या है। अब कारकर्दगी तो सब लोगों के सामने है, लेकिन कुछ लोग, बदकिस्मती ये है कि झूठ बोलने वाले का भी साथ दे रहे हैं, गुमराह करने वाले का भी साथ दे रहे हैं, और अपने बयानियों को बार बार तब्दील करने वाले का भी साथ दे रहे हैं। अब इस कौम को तो खुद सोचना चाहिए कि ये किधर जा रही है। लॉन्ग मार्च का मकसद समझना चाहिए। जिस फ़ौज ने, बल्कि फ़ौज हर आने वाली हुकूमत को सपोर्ट करती है अपने मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, हर हुकूमत को सपोर्ट करती है। ये उसका काम है, उसकी ज़िम्मेदारी है। और क्योंकि वो इस मुल्क के दिफा के ज़ामिन भी हैं, जब इनको सपोर्ट किया गया तो ये उनकी तारीफ़ें किया करते थे। आज अपने इदारे को कमज़ोर करने की कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं छोड़ा जा रहा जिससे कि दूसरी दुनिया को हम खुश करने में कोई कसर छोड़ रहे हों। आज बैरूनी दुनिया खुश है। आपने इंडिया एंकर की जो बात सुनी है कि जो हम अरबों रुपए लगा कर फ़ौज को या ISI को बदनाम नहीं कर सके, वो इमरान काम हमसे बेहतर कर रहा है बग़ैर पैसों के। हम यानी उन लोगों को खुश कर रहे हैं। दूसरा, ख़ुद आप देखें कि कारकर्दगी, ख़ुद जब आप 3.5 साल आपने हुकूमत की, आपने 1 करोड़ नौकरियों का कहा, 50 लाख घरों का कहा, गुर्बत के ख़ात्मे की बात की आपने, तो आपने नौजवान नस्ल को आगे लाने की बात की। अभी आप फिर एक नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं। स्टेज पर बार बार नौजवान नस्ल को जो आप बातें कर रहे हैं, क्या आपने पिछले कई साल ये नौजवानों को गुमराह नहीं किया? फिर आपने तो दूसरी पार्टियों से लोगों को लाकर इन नौजवानों के सरों पर बिठा दिया। यानी आप इतना गुमराह कुन एजेंडे पर आप चल रहे हैं और नौजवानों को बहका रहे हैं। और ये जो सूरत हाल आपने कंटेनर पर बनाई हुई है, ये हमारा कल्चर नहीं है। आप जो कुछ भी पेश कर रहे हैं, और इस चीज़ का हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तानी फ़ौज, जिससे सारी दुनिया डरती है, सोचती है पाकिस्तान के बारे में, पूरी दुनिया की एजेंसियां हमारी एजेंसी से डरती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपके इस झूठे बयानी की बुनियाद पर वो कोई कमज़ोर हो सकते हैं या पीछे हट सकते हैं? ये आपके साथ आवाम है, वो आवाम के बारे में सोच रहे हैं, वो मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मुल्क में कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जिससे खुदा न खास्ता नौजवानों के लिए कोई जान का नुकसान हो, माल का नुकसान हो। पहले ही कारोबार बहुत परेशान कुन हालात हैं, ताजर बिरादरी बहुत परेशान है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि फ़ौज इतना कुछ तो देख चुकी है और बहुत कुछ सुन भी चुकी है, और आप तो पूरी मुल्क से लड़ने वाले हैं। आप इस किस्म के फितने को हमसे बेहतर समझते हैं, इस किस्म के झूठे बयानियों को जारी करने वाले को हमसे बेहतर समझते हैं। तो आप इनको बहुत आसानी के साथ कौम को भी बचा सकते हैं, इस नौजवान नस्ल को भी गुमराह होने से बचा सकते हैं, और इन पर अच्छे तरीके से काबू कर सकते हैं। लिहाजा कौम आपके साथ है। हमें इस बात का एहसास है, ये लोग तो दूसरों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हर रोज़ बॉर्डरों पर हमारी फ़ौज शहीद हो रही है, हमारे नौजवान हमारी दिफा के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, मुल्क व मिल्लत की हिफाजत के लिए अपनी शहादतें पेश कर रहे हैं। हमें एहसास है, और अगर इन लोगों को एहसास नहीं है, आज ये सरेआम पूरी दुनिया के सामने हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कानून के दायरे के अंदर रह कर इनके ऊपर नोटिस भी ले सकते हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। और अदलिया ऐसे चीज़ों पर तो नोटिस ले लेती है जो कि इज्तिमाई सूरत हाल नहीं होती, लेकिन यहाँ तो मुल्क और मिल्लत का सवाल है। आप इस पर नोटिस लें ना, ताकि मुल्क और कौम देखे कि अदलिया हमारी कितनी मजबूत है। पता चले कि हमारी अदलिया इज्तिमाई सोच पर, सूरत हाल पर हमारे मुल्क और कौम को बचा सकती है।
फ़ौज हैं, हमारे चीफ साहब हैं, उनको देखना चाहिए कि किस तरफ हमारी कौम को, हमारे नौजवान नस्ल को लड़ाई की तरफ, नफ़रतों की तरफ ले जाया जा रहा है और एक टकराव की पॉलिसी मुकम्मल तौर पे अपना रखी है, जो कि दूसरों की पॉलिसियों पर हम अपनी नौजवानों को चला रहे हैं। लिहाजा ये चीज़ ज़ेर गौर करनी चाहिए। बहुत हसास किस्म का मामला है। पहले ही हमारा मुल्क और मिल्लत जो है तासुबात, लिसानियत और फ़िरका वारियत पर तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। मज़ीद इसे होने से बचाएं, हमारी नौजवान नस्ल को बचाएं। और अगर आपने मज़ीद देर की, इसमें कोई सुस्ती की, मज़ीद आपने मसलियत का शिकार हुए, फ़ौज या अदलिया, तो फिर आप ये देख लें कि इसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर मज़ीद इनको बढ़ने दिया गया, मज़ीद इनको इस प्रोपेगेंडे को फैलाने दिया गया। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का।